बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। प्रोग्राम बरकत रमज़ान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद हाज़िर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाइएगा। दोस्तों अज़ीज़, आज का प्रोग्राम जो है वो जुमअतुल विदा के हवाला से माह रमज़ान का आज आखिरी जुमा आखिरी अशरा चल रहा है, तो इस हवाला से आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया है। इस प्रोग्राम में तरतीब देने में जनाबे ग़ुलाम फ़रीद कादरी साहब का हाथ है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान जो हैं तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत अल्लामा मौलाना लियाकत अली कादरी नूरी साहब, जो कि ख़तीब हैं मरकज़ी जामे मस्जिद लद्देवाल के। मैं जनाब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और तशरीफ़ फरमा हैं जनाब ग़ुलाम फ़रीद कादरी साहब, जो कि हमारे इलाका के बहुत बड़े सनाखाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और साथ तशरीफ़ रखते हैं मकबूल शेख साहब, इनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। ये भी हमारे इलाका के शायर हैं। और तशरीफ़ फरमाए हैं जनाब कारी कुरान हाफिज़ अल कारी मोहम्मद ज़ीशान फ़रीदी साहब, इनको खुश आमदीद कहता हूँ। और तशरीफ़ रखते हैं हमारे इलाका की इंतहाई काबिल एहतराम और सोशल शख्सियत हकीम हाजी मोहम्मद फ़ख्र ख़ान साहब, इनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और जनाब मोहम्मद शाहिद, हमारे इलाका के नौजवान और ख़ूबसूरत सनाखानों में इनका शुमार होता है, मैं जनाब को भी खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो अल्लाह ताला के पाक नाम से करेंगे। तलावत कलाम पाक के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब कारी मोहम्मद ज़ीशान फ़रीदी साहब से कि वो आयात बय्यिनात की तिलावत से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमाएँ। जनाब कारी साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم माशाअल्लाह माशाअल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ایسے لگتا تھا جیسے قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے. سلامت رہیں قاری صاحب. بہت خوبصورت آواز میں حضرت علامہ قاری الحافظ محمد ذیشان فریدی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے قلوب و اذہان کو منور و معطر فرما رہے تھے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ بھی آپ سے ملاقات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور اللہ کا قرآن جو ہے وہ آپ سے سنتے رہیں گے, ہمارے رابطوں میں رہیں گے. تو خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. تو بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبتوں اور عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے میں درخواست گزار ہوں جناب غلام فرید قادری صاحب سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. طیبہ سے آنے والے میرے قریب آنا, طیبہ سے آنے والے میرے قریب آنا, اس چشم تر میں خاکے شہر نبی لگانا, طیبہ سے آنے والے کیسے مہک رہی تھیں گلیاں میرے نبی کی, کیسے مہک رہی تھیں گلیاں میرے نبی کی, کیسے سجا ہوا تھا آقا کا آستانہ, کیسے سجا ہوا تھا آقا کا آستانہ, طیبہ سے آنے والے خوشبو بھرے کٹورے بٹتے تو ہوں گے اب بھی, خوشبو بھرے کٹورے بٹتے تو ہوں گے اب بھی, رہتا تو ہوگا ان کے قدموں میں ایک زمانہ, رہتا تو ہوگا ان کے قدموں میں ایک زمانہ, طیبہ سے آنے والے چوکھٹ پہ ان کی جا کے سوچا تو ہوگا تو نے, چوکھٹ پہ ان کی جا کے سوچا تو ہوگا تو نے, جبریل کا وہ آنا جبریل کا وہ جانا, جبریل کا وہ آنا جبریل کا وہ جانا, طیبہ سے آنے والے کس کس کے آنسوں کی جالر سجی ہوئی تھی, کس کس کے آنسوں کی جالر سجی ہوئی تھی, دہلیز مصطفیٰ کا
کچھ حال تو سنانا دہلیز مصطفیٰ کا، کچھ حال کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کے روبرو پیش ہو کر ہم سرخرو ہوں اور ہمیں جو ہے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی شرمندگی کا الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں اپنے جناب محترم مقام قبلہ والا شان حضرت العلام عمدۃ الکلام جناب محترم بھائی محمد امن ساجد صاحب کا شکریہ، جنہوں نے مجھے اور میرے دوستوں کو اس بزم میں انوائٹ کیا۔ دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک مولا اپنے حبیب کے توسل سے مزید برکتیں اور رحمتوں کا نزول فرمائے۔ عزیزان من گرامی قدر، اس بزم کو سجاتے رہیں۔ آخرت کی تیاری ہو رہی ہے، ہر روز جو آپ کام کرتے ہیں میں آپ کی ایکٹیویٹیز اللہ کے فضل و کرم سے دیکھتا رہتا ہوں۔ الحمدللہ بہت اعلیٰ علماء کرام تشریف لاتے ہیں، ثنا خانہ مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، تو ہر روز آخرت کا ہی کام ہو رہا ہے، آخرت کی ہی تیاری ہو رہی ہے۔ یہاں پر آ کر لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ ناظرین ہم نے مرنا بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جو دنیا میں اعمال کر رہے ہیں اس کا جواب دہ ہونا ہے، کیونکہ یہ دنیا بالکل مختصر ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے میں سے آیت مقدسہ پڑھ دی ہے۔ رب ذوالجلال وحدہ ارشاد فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا محض کھیل اور تماشا ہے۔ وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، حقیقی زندگی، سچی پکی اور ہمیشہ کی زندگی وہ یہ دنیا کی زندگی نہیں بلکہ آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت کی زندگی جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کو احسن بنانا، اس کی تیاری کرنا ہمیں قرآن نے بھی حکم دیا ہے اور رسول اللہ کے فرمان نے بھی حکم دیا ہے۔ اور اصل میں وہی آدمی ہی کامیاب ہے جس نے اپنی آخرت کو یاد رکھا اور دنیا میں ایسے اعمال کیے کہ اس کی آخرت بہتر ہو جائے۔ عزیزان من گرامی قدر، یہ طریقہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے اپنے تمام صحابہ کرام اجمعین کو بھی یہی تلقین فرمائی کہ اپنی آخرت کو ترجیح دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک دفعہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چٹائی پر آرام فرما ہے، تو کھجور کے تنوں کی چٹائی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب جاگے دیکھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسر و کسرا کے محلات میں رہنے والے وہ آرام کے بستروں پر آرام کریں، آپ تو ساری کائنات کے ملجا اور ماوا ہیں، آپ کی خاطر اللہ نے کائنات کو سجایا ہے، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کھجی کے پھڑاروں پر آرام کریں اور آپ کی کمر مبارک پر نشانات پڑ جائیں؟ اجازت دیجئے میں آپ کے لیے ایک نرم بسترا سلوا کر لاتا ہوں۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کیسر و کسرات کی محلات میں زندگی بسر کرنے والے لوگ دنیا کی زندگی عیش سے گزاریں اور ہمیں اللہ وحدہ لا شریک مولا آخرت کی زندگی بہتر فرما دے، بہتر زندگی عطا فرما دے؟ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ دنیا تو بالکل مختصر ہے نا، یہ تو ہمیشہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ جو کوئی کائنات میں آیا ہے اس نے جانا ہی ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے شخص کو ہی کامیاب شخص کہا جائے گا۔ ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، پنجابی کا ایک شاعر ہے، وہ بولا پنچھی، ایک قصہ ہے، اس نے بڑی خوبصورت بات کی آخرت کے حوالے سے، کہنے لگے کہ تیرا لمحہ تے تو پینا ہی لمے راہ، تو تیرا لمحہ ہی سفر مسافرہ تے تو پینا ہی لمے راہ، اتھے گھر گھر اڈیاں پھاسیاں تے تو اپنی جان بچا۔ تیرا لمحہ ہی سفر مسافرہ تے تو پینا ہی لمے راہ، اتھے گھر گھر اڈیاں پھاسیاں تے تو اپنی جان بچا۔ کیا مطلب؟
یہاں پر ہم جو کام کرتے ہیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کا مال اکٹھے کرتے رہیں, ہم دنیا سے چل بسیں, وہ لوگوں کے کام آئے, لوگ اس پر عیش کو دینا پڑے, آخرت میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. کچھ لوگ ایسے, اللہ وحدہ لا شریک له انسان کو زندگی عطا کی تو اللہ کریم نے دو راستے بھی عطا فرمائے. اللہ پاک نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ بہت بڑی فکر انگیز بات ہے, ذرا توجہ سے سماعت کرنا. میں اپنے ناظرین کو اور تمام اپنے دوستوں کو یہ ایک بہت بڑا گفٹ پیش کرنے لگا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو زندگی عطا کی, صحت عطا کی, جوانی عطا کی. جوانی عطا کرنے کے بعد اب اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ہر انسان کو دو راستے عطا فرما دیے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ بھائی اللہ وحدہ لا شریک مولا تو ساری کائنات کا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر کی ذات ہے. تو اللہ قادر ہونے کے باوجود اس کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی حرکت میں نہیں آتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی آدمی زنا کرنے کے لیے نکل پڑے, 2.5 من کی لاش چوری کرنے کے لیے نکل پڑے؟ حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی حرکت میں نہیں آتا ہے. تو اللہ چاہتا ہے کوئی چوری کرنے کے لیے نکلے؟ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی کسی کی غیبت کرے, اپنی زبان کو حرکت میں دے اور لوگوں کا گلا کرنا شروع کر دے. اللہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی چوری کرنے کے لیے نکلے. اللہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی اپنے گھر سے نکلے. تو یہ 2.5 من کی لاش جو ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک مولا کی گھر سے کیسے نکل پڑی؟ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے انسان کو صحت جوانی عطا کرنے کے بعد دو راستے عطا فرمائے ہیں, اور دونوں راستوں پر اللہ کریم نے انسان کو اختیار عطا کر دیا. وہ راستے کون سے ہیں؟ شاکرم و اما کفورا. ایک شکر والا راستہ ہے, ایک کفر والا راستہ ہے. اب جو شکر والا راستہ اختیار کرے گا رحمان اس کا, اور جو اختیار کرے گا شیطان اس کا ساتھ دے گا. تو کچھ لوگ جو خوش نصیب لوگ ہیں جو شکر والا راستہ اختیار کر لیتے ہیں, اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ان کو بھی ایک بہت بڑا مقام عطا کرنا ہے, بہت بڑی رحمت عطا کرنی ہے. اور جو لوگ کفر والا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کریم نے سزا رکھی ہے. شکر والے راستوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کے لیے جنت کے باغات ہیں. اور جو کفر والا راستہ اختیار کریں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ, یہ اللہ کے اٹل فیصلے ہیں, ان کے لیے عذاب ہے. تو اللہ اکبر کبیرہ, قیامت والا دن 50,000 سال کا دن ہے. 50,000 سال والے دن میں اللہ وحدہ لا شریک مولا کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا کرے گا, کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا کرے گا. تو جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب ہوگا وہ خوش نصیب لوں گے. اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید بیامینی, یہ سورۃ الحاق 12 میں پڑھ رہا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, وہ خوش نصیب لوگ جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب ہوگا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, اعمال کو پکڑ کے دوڑتے پھریں گے, لوگوں کو دکھاتے پھریں گے, یہ دیکھ لو اللہ کریم نے مجھے کامیاب کر دیا, میں کامیاب ہو گیا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ, مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے ضرور کامیاب فرما دے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ بڑے عیش و عشرت کے جناب اونچے اونچے باغات کے جنت کے محلات میں ہوں گے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَالِيَةٍ, جنت کے اونچے اونچے باغات میں. اللہ پاک فرمائے گا قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ, اس جنت میں باغات میں سے خوشے لٹکتے ہوں گے. حکم ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, ارے تم نے اپنے پروردگار کو راضی کیا ہے, اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی ہے, اب اللہ وحدہ لا شریک مولا تجھ پر راضی ہو گیا. حکم ہو گیا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, جو تم نے اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کی ہے, اللہ کریم نے تجھے اس کا جناب ثمر عطا کیا ہے. کھاؤ پیو اور اللہ کریم کے نعمتوں کو کھاتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لاؤ. یہ کتنی بڑی اللہ کریم کی نعمت ہے. حال کیا ہوگا؟ حور مقصورات فی الخیام, جنت میں اللہ کریم وحدہ لا شریک مولا نے بہترین حوروں کا انتظام کیا ہے جو اللہ کریم کی فرما برداری کریں گے. جو لوگ اپنی آخرت کا فکر رکھتے ہیں
اپنے پروردگار عالم وحدہ لا شریک مولا کی طالب کے مطلوب لیتے، یعنی رضا کے مطلوب لیتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب رہتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ان کو مختلف طریقے سے پھلوں سے اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ اب اس کے برعکس دیکھا جائے تو دوسرے لوگ ہیں جن کے بایاں ہاتھ میں نامہ اعمال ہو گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اسی سورت کی اگلی آیات مقدسہ میں حکم ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشَمَالِهِ، بہرحال وہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا، کیا ہوگا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، افسوس کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، ہائے افسوس، کاش ہمارا نامہ اعمال ہمیں نہ دیا جاتا، کاش ہمارا نامہ اعمال ہمیں نہ دیا جاتا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ حِسَابِيَهْ، کاش میں آج اپنے دیکھ پاتا اور نہ جانتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ساجد صاحب بہت بڑی بات، بہت بڑی بات، ہم دنیا میں رہتے تعمیر کرتے ہیں، بڑے بڑے ایئر کنڈیشنر، ہوائی پنکھے، اے سی وغیرہ کا انتظام و اہتمام کرتے ہیں کہ ہمیں موت نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، بہت خوب، ہم اس لیے سب کچھ کرتے ہیں کہ ہمیں موت نہ آ جائے، ہم موت سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن جب بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو قرآن کہتا ہے فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، کاش مجھے موت آ جائے، کاش مجھے موت آ جائے جب دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ لیکن پھر موت آنے والی نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیا جائے گا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، آگے حکم ہوگا مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ، آگے کیا حکم ہے؟ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ، اللہ اکبر کبیرہ، کہے گا ہائے افسوس، دنیا کے پیسے نے، دنیا کی دولت نے مجھے کچھ فائدہ نہ دیا، حالک عنی سلطانیہ، میری دنیا کی جناب چدراہٹ نے، میری دنیا کی بادشاہی نے مجھے ہلاک کر دیا، حالک عنی سلطانیہ، حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑو، پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دوزخ کی طرف لے چلو، پھر کیا ہوگا؟ ثم الجحیم صلوہ، گھسیٹتے ہوئے اس کو لے جایا جائے گا، جہنم میں لٹکا دیا جائے گا، کس حال میں؟ ثم فی سلسلۃ ذرعوہا 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو 70 گز لمبے زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا، پرو کہ اس کو جہنم میں لٹکا دیا جائے۔ مولا اس کا جرم کیا ہے؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اپنے پروردگار پر ایمان نہیں رکھتا تھا، یہ اپنے پروردگار، ہم تو ایمان رکھتے ہیں نا، ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نا، لیکن اللہ کریم پر کامل اکمل ایمان رکھنا کیسے ہے؟ ہم اللہ کو رحمان مانتے ہیں، ہم اللہ کو رحیم مانتے ہیں، ہم اللہ کو کریم مانتے ہیں، اللہ کو قہار اور جبار بھی مانے، یہ ہے نا، کاش ہم یہ بھی مانے، رحمان ہے 100%، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ سن سن کے آج ہماری مساجد ویران ہوگی، ڈیرے آباد ہیں، مساجد غیر آباد ہیں، کچہریاں آباد ہیں، مساجد غیر آباد ہیں، ہاسپٹل آباد ہیں، اپنی آخرت کو بھول گئے، ہم آخرت کو بھول کر اللہ وحدہ لا شریک مولا کی، ہم نے یہ مانا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، لیکن صرف زبان سے مانا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، ہم دکان کو چھوڑ کر مسجد نہیں آتے، جب نہیں آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو رازق مانا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعوہا 70 ذراعا فاسلکوہ انہو ولا یحض علی طعام المسکین، اس کا دوسرا جرم یہ ہے کہ یہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ بلا ساجد صاحب کہ ہم اپنی آخرت کا فکر کرتے ہوئے غریبوں یتیموں کا بھی خیال کریں، چونکہ یہ رمضان شریف کے آخری ایام چل رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ الرحمن یہ عرض کرتا ہوں، اللہ عمل کی توفیق۔
بہت شکریہ جی. حضرت صاحب جو ہے وہ فکر آخرت سے ہمیں تیاری کرنے کے لیے اللہ کی رحمت اور اللہ کی جباریت اور قہاریت کے حوالہ سے بھی ہمیں بتا رہے تھے. سلامت رہیں جی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا. ہمارے ساتھ ایک ہمارے علاقہ کے شاعر ہیں جناب شیخ مقبول صاحب. انہوں نے ایک خصوصی کلام جو ہے عید کے حوالہ سے تیار کیا ہے، تو شیخ صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے ناظرین کو پیش کریں. مہربانی جی، شکریہ. یا شافی شافی دے شفا ربا عید تے سانو اے دے تحفہ ربا عید تے سانو اے دے تحفہ. یا شافی شافی دے شفا ربا عید تے سانو اے دے تحفہ ربا عید تے سانو اے دے تحفہ. اسیں ہاں منگتے منگتے تیرے تیرے کولوں منگنا ہور کوئی ساڈا وارث نہیں ہو تو ہی سانو کجنا. اسیں ہاں منگتے منگتے تیرے تیرے کولوں اور کوئی ساڈا وارث نہیں ہو تو ہی سانو کجنا ہو تو ہی سانو کجنا ہو. ساڈی توبہ توبہ ہے توبہ ربا عید سانو اے دے تحفہ ربا عید تے سانو اے دے تحفہ. حقوق العباد حج زکات صوم صلاۃ وکر ساہو تو مالکی ہیں تو خارود پاک ساہو. حقوق العباد حج زکات صوم صلاۃ وکر ساہو خالق ہیں تو خالق ہیں درود پاک ساہو درود پاک وی پڑھ ساہو. نبی پاک دے صدقے کھول کعبہ ربا عید تے سانو اے دے تحفہ ربا عید تے سانو اے دے تحفہ. کافر ظالم مشرک مومن سب دیاں سن لے صداماں ہو. کافر ظالم مشرک مومن سب دیاں سن لے صداماں ہو. خوف زدہ ہے دنیا ساری سب دیاں کھول دے رحماں ہو. کافر ظالم مشرک مومن سب دیاں سن لے صداماں ہو. خوف زدہ ہے دنیا ساری سب دیاں کھول دے رحماں ہو سب دیاں کھول دے رحماں ہو. آدم دا دعا کرے ہر بچہ ربا عید تے سانو اے دے ربا عید تے سانو اے تحفہ. باقی ہر شے فانی فانی
ہے بس تو ہی ہو شیخ مقبول دا ساسا کردہ تیری صفت الہی ہو باقی ہر شے فانی فانی رہنا ہے بس تو ہی ہو شیخ مقبول دا ساسا کردہ تیری صفت الہی ہو تیری صفت الہی ہو دا ہر خطہ ربا عید تے سانو عید تے سانو اے دے تحفہ یا شافی شافی دے شفا ربا عید تے سانو اے دے تحفہ ربا عید تے سانو اے دے تحفہ ربا عید تے سانو اے دے تحفہ مہربانی شکریہ بہت خوب جی جناب مقبول شیخ صاحب جو ہیں اچھے انداز میں بڑا خوبصورت انہوں نے کلام لکھا ہوا ہے تو ہمارے حضرت علامہ مولانا لیاقت علی صاحب اور آج کے ہمارے آنریبل گیسٹ ہیں جناب حکیم حاجی محمد فخر خان صاحب ان کی شخصیت جو ہے محتاج نہیں ہے اور ان کا وجود جو ہے وہ ہمارے علاقہ کے لیے وطن عزیز کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے تو ایسے کیسز جو ڈاکٹر حضرات سے بگڑ خراب ہو جاتے ہیں خاص کر موروں کے حوالے سے تو یہ ہمارے علاقہ کے سینئر آرتھوپیڈک سرجن ہیں اور ان کے جو جن مریضوں کو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے کو شفا مل جاتی ہے وہ تندرست ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے علاقہ کے ایک بہت بڑی اور سوشل معاملات میں اخلاقیات میں مدد میں ان کے ساتھ حسن سلوک میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں آج کل ہمارا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہر چھوٹے کام کی ہم سیلفی بنواتے ہیں لیکن یہ ان چیزوں سے ہٹ کے جو ہے یہ کام کرتے ہیں تو بڑی مشکل سے انہوں نے ہمیں بھی وقت دیا ہے اور یہ تیار نہیں تھے اس کام کے لیے یہاں پہ آ کے ڈسکرائب کرنے کے لیے تو بھائی صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اچھا بتائیے گا کہ غربا یتیم اور مساکین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا اور ان کی کفالت کے بارے میں آپ کیا جو ہے نا جی وہ پیغام دیں گے ہمارے علاقہ کے جو مخیر شخصیات ہیں اور اپنے گرد آنے والے لوگوں کے لیے اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سائد صاحب پہلے تو میں بڑی تھوڑی مبارکباد دینا اور تھوڑا بڑا شکریہ کہ یہ پروگرام اللہ دے فضل و کرم نال بہت ہی جگہ دے دیکھا جا رہا ہے اللہ دا کروڑا شکر ہے کہ یہ پروگرام دے ذریعے تمام مسلمانوں یا ساڑے دوستاں یہ پیغام مل رہا ہے دین حق دا تو میرے ساتھ سوال کیا گیا ہے اس کے مطابق چند میں باتیں عرض کروں گا ہم کو جو بھی رزق دیا ہے یا جو بھی مال دیا ہے یہ صرف اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہ ایک امانت ہے تو پہلے تو میں واطع اللہ واطع رسول اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت ٹھیک اس کے بعد زکوٰۃ حج اور خاص کر یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقہ میں ہمارے گلی محلوں میں کوئی ایسے یتیم بچے ہیں جو ہمارے بچوں کی طرح ہیں ٹھیک ہے ان کا خاص خیال رکھا ٹھیک ہے کیونکہ ہم اپنے بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ جوتے وغیرہ ٹھیک ہے وہ اپنے بچوں کے لیے تو وہ لے آتے ہیں
کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ ہمارے محلہ میں، ہمارے گلی میں، ہمارے پڑوس میں یا ہمارے رشتہ داروں میں کوئی اور یتیم بچے بھی ہیں جو ان چیزوں کی طلب وہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم ہیں. ہمیں یہ ایک سبق ملتا ہے کہ ہم یتیموں کا، مسکینوں کا خاص خیال رکھا جائے. بالکل ان ایام میں، ان دنوں میں، اور ہمارے روزہ، ہمارے حج، ہمارے زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے، بہت ہی پیار کرتا ہے. جب ہم اللہ کی مخلوق سے پیار کریں گے تو بے شک اللہ ہم سے بہت زیادہ راضی ہوئے گا، اللہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرے گا. ہمیں بھی چاہیے ہم مسکینوں کا خیال رکھیں، یتیموں کا خیال رکھیں. ہم اپنا جو کچھ بھی ہے، ہم کس چیز پہ مناز کرتے ہیں؟ ہمارا مال، ہمارا جان، ہم جو بھی کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس امانت سے ہم کسی غریب کا خیال کریں گے، اللہ تعالیٰ یقیناً راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ بالکل یقیناً راضی ہوئے گا. تو میرا تمام ناظرین سے یہی التماس ہے کہ اپنے پڑوس میں، اپنے محلہ داروں میں، اپنی گلی محلوں میں خاص خیال رکھے. خاص کر عید والے دن یتیموں مسکینوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کسی کے دل آزاری نہ ہوئے. ایسا ایک انتظام ہو جائے، ایسا ایک پروگرام ہوئے کہ یتیموں کا ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کی مدد کی جائے، تو کسی کو پتہ تک نہ چلے. اللہ جانتا ہے اور اللہ کا حبیب جانتا ہے اور آپ اپنے ہاتھ اور اپنا دل جانتا ہے. ایسے کوئی طریقہ اختیار کیا جائے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہوئے. تو سائسا میرا یہی پروگرام ہے، یہ میری التماس ہے. اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں خاص خیال رکھے، خاص عید والے دن. ماشاء اللہ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جناب حاجی فخر صاحب، بہت اچھے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے علاقہ کے ایک نوجوان ثنا خان مصطفیٰ بھی موجود ہیں. ان سے ہم نعت بھی سنتے ہیں، اور اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے جناب رائے محمد اکرم صاحب نے اور جناب فتح محمد صاحب نے، جو کہ ہمارے علاقہ کے بہت بڑے درویش شخصیت ہیں. ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تو میں جناب شاہد صاحب سے، قادری صاحب سے جناب التماس ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ چاند اشعار پیش فرمائیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے
نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں شاید بھائی کلام پیش کر رہے تھے، تو میں اپنے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا لیاقت علی صاحب کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہا ہوں۔ تو حضرت صاحب، قرآن مجید میں بہت زور دیا گیا ہے، آخرت پہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اور یہ زندگی کا یہ سارا نظام جو ہے یہ بالکل عارضی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اس دنیا میں جو ہے ایک اجنبی مسافر کی طرح رہو، اور زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ گورے سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے ناموں کے نشان کیسے کیسے۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ ابھی ماہ رمضان کا آج جمعۃ الوداع ہے، نمازیں ادا کی، نماز تراویح ہم ادا کر رہے ہیں، مساجد میں رونقیں جو ہیں وہ بڑھنے کی بجائے کم ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ ایک تو کرونا کی وجہ سے مساجد میں لوگ کم جا رہے تھے، اور جو جا رہے تھے ان میں بھی لوگوں نے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے کاروبار کی طرف موو ہو رہے ہیں، مساجد میں صفیں جو ہیں وہ کم پڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ فکر آخرت جو ہے وہ کیسے ہمیں کرنی چاہیے کہ آخرت کی فکر جو ہے وہ ہمیں سب سے عزیز ہونی چاہیے، اور ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جاتے ہوئے جو ہے وہ لے کے جائیں، سامان زاد راہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس حوالہ سے جو ہے وہ مختصراً ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، کیونکہ وقت بھی قریب ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، خوبصورت بات کی کہ آخرت کی بجائے لوگ دنیا سے محبت کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو بھول کر اپنی دنیا میں دل لگائے بیٹھے ہیں، اور یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ وحدہ مولا نے ان لوگوں کے لیے تنگی کا اعلان کیا ہے جو لوگ اپنی آخرت کی بجائے دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ انسانیت کے حوالے سے محترم بھائی حاجی محمد فخر صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ دنیا میں رہ کر انسانیت سے محبت کرنا اور پیار کرنا، چار جو چیزیں ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں آئی ہیں جس کی وجہ سے انسان پر تنگیاں آتی ہیں۔ سورہ فجر میں ہے، چار وجوہات کی بنا پر وہ آپ دیکھ لیں۔ میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو اپنی آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی طرف راغب ہیں اور مساجد کو چھوڑ کر اپنے کاروبار کو ترجیح دے رہے ہیں، ان کو یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا، اما اذا مبتلاہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، سورہ فجر میں موجود ہے۔ بہرحال جب اللہ کریم انسان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، کہ اس پر رزق کی تنگی کر دی جاتی ہے، تو کچھ لوگ ایسے ناشکرے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان سے بے ساختہ نکل جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں تو رسوا کر کے رکھ دیا، فیقول ربی اہانن۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ کریم کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ چار وجوہات کی بنا پر اس پر تنگیاں آتی ہیں۔ پہلی وجہ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں بھائی، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ بل لا تکرمون الیتیم، سب سے پہلی بات کہ لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے۔ جب کوئی آدمی یتیموں کی عزت نہیں کرے گا تو یقیناً تنگیاں آئیں گی۔ یہ رب تعالیٰ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو تو یتیموں کے ساتھ پیار کرنا پڑے گا، یہ رب تعالیٰ کے قرآن کا فیصلہ جناب۔ بل لا تکرمون، رکھنا، بعض لوگ یتیم کو دیتے تو ہیں ہوتے ہیں اور اندر سے کڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت یاری میرے گلے میں پڑ گئی ہے، اس دینے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے تکرمون الیتیم، ان کی عزت بھی کرنا ہے، ان کچھ دینا بھی ہے کھانے پینے کے لیے، عزت بھی کرنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ولا تحاضون علی طعام المسکین، دوسری بات کہ جو لوگ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں کیا کرتے ان پر بھی رزق کی تنگی کر دی جاتی ہے۔ سورہ فجر ہے۔
جب غریبوں یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی جائے گی تو یقیناً اللہ رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ تیسری بات رب تعالیٰ نے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تیسری وجہ رزق میں تنگی کی یہ ہے کہ لوگ وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، بہن کا حق نہیں دیتے، بیوی کا حق پورا نہیں کا حق نہیں دیا جاتا، بیٹی کا حق نہیں دیا جاتا، غلاموں کے حق مارے جا رہے ہیں، غریبوں یتیموں مسکینوں کے پڑوسیوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، طلباء کے مریدوں کے اپنے اساتذہ کے یعنی حقوق مارے جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر ایسا ہوگا تو رزق کی تنگی آئے گی۔ اور چوتھی بات جو ہمارے ریلیٹڈ ہے، فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، جب کوئی دنیا کے مال سے جتنی زیادہ محبت کرے گا اسے اتنا ہی دور بھاگتا چلا جائے گا، وہ مال اسے وہ دوڑتا چلا جائے گا۔ روم رحمۃ اللہ کی وہ بات بڑی مشہور آپ نے سنی ہوگی، وہ جو ایک تو جناب ایک کسی کھیتی باڑی کرنے والے شخص کو ملی تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے تو؟ اس نے کہا میرا کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ نکاح کر لو۔ حتیٰ کہ چلتے چلتے مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ ایک قاضی کے پاس پہنچے، قاضی کے ساتھ سامنے جا کے وہ لڑکی اور خوبصورت ہو گئی۔ اس نے کہہ دیا کہ یہ تیرے نہیں، میرے کے لیے ہے، یہ چھوڑ دیں۔ اس نے کہا چلیں بڑے قاضی کے پاس چلتے ہیں، حتیٰ کہ بادشاہ تک بات پہنچی۔ بات مختصر کرتا ہوں، سارے لوگ اکٹھے ہیں تو وہ لڑکی کرو میں دوڑ لگاتی ہوں، آپ مجھے پکڑیں، آپ میں سے جو مجھے پکڑ لے گا میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ اس نے دوڑ، قاضی بھی ساتھ ہے، بادشاہ بھی ساتھ ہے، وزیر بھی ساتھ ہے، وہ بڑے بڑے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے راستے میں کیا آیا ساجد صاحب، اس لڑکی وہ سارے کے سارے لوگ کنویں میں جا گرے پڑے۔ تو وہ اس پر کھڑے ہو کر ہنسنے لگی، تو بول کر کہنے لگی کہ آج تک مجھے کسی نے پکڑا ہے۔ وہ لڑکی بول کر کہنے لگی آج تک مجھے کسی نے پکڑا ہے، کتنے بے وقوف ہو تم میرے پیچھے دوڑ پڑے ہو۔ تو بول کر کہنے لگے کہ تو کون ہے؟ وہ بول کر کہنے لگی کہ مجھے دنیا کہتے ہیں، میں دنیا ہوں۔ کوئی جتنا بڑا عہدے والا ہوگا نا جی، اس کے سامنے اتنی ہی زیادہ خوبصورت ہوگی، اتنی زیادہ خوبصورت لوگ اس کے پاس ساتھ دوڑیں گے۔ اور فرمایا اللہ پاک نے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اگر دنیا کے مال سے محبت کرو گے تو دنیا کے مال کی تنگی آئے گی۔ اور ویسے بھی یہ اصول ہے کہ جب اللہ جوانی عطا کر دیتا ہے، قرآن کا ہے فیصلہ، میں آیت مقدسہ پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کا قرآن کا فیصلہ ہے، فرمایا آؤ اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو، جب تمہاری پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے گی تو اللہ تمہیں اتنا رزق عطا کرے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ یہ رزق آتا کہاں سے ہے۔ اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، جو نہیں مانے گا وہ تو پھر یقیناً سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہ رب تعالیٰ کے قرآن کا فیصلہ، آؤ اللہ کی بارگاہ میں دیتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ فرماتا چلے جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے حضرت، یہ بہت بڑی۔ انسانیت سے پیار ہونا چاہیے، انسانیت سے محبت ہونی چاہیے۔ جو کوئی آدمی انسان سے پیار کرتا ہے تو اللہ پھر انسان اس کی مخلوق سے پیار کرنے والے سے محبت کرتا ہے، اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی، اس کی قبر بھی بہتر ہوگی، اس کا حشر بھی بہتر ہو جائے گا، آخرت کی پہ لاکھوں سلام، جن کا سایہ نہیں ان کا ثانی کہاں، جن کا سایہ نہیں ان کا ثانی کہاں، ایسی شان رسالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جن کا اس میں مبارک محمد ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا اس میں
मुबारक जजाना हो कबूल। नाज़रीन, अब प्रोग्राम का जो है वो वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच रहा है। मैं दुआ के लिए दरख्वास्त करूँगा जनाब हज़रत साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यित ताहिर, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या मालिक यौमिद्दीन, या रहमान अगिस्ना बिहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या सुब्बूहन या कुद्दूसन या गफूर या वदूद, या दाफ़िउल बलाई वल वबाई वल क़हत वल मरद वल अलम, या अल्लाहुल काफ़ी या अल्लाहुल माफ़ी या अल्लाहुल शाफ़ी। अर्हमर राहिमीन, जितना वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुजारा, फ़िक्र आखरत में गुजारा, अल्लाह कबूल फरमा ले। हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, आइंदा अपने फ़ज़ल व करम के साथ गुनाहों से बचने की तौफ़ीक फरमा, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा, दुश्मन को हदायत अता फरमा, अगर हदायत के काबिल नहीं तो नेस्तो नाबूद फरमा। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से भाई मोहम्मद अहमद साजिद साहब और इनकी तमाम टीम जो है दीन की अशाअत के लिए दिन रात मसरूफ़ है, अल्लाह मज़ीद इज़्ज़तें अता फरमा, शोहरत अता फरमा, मकाम अता फरमा। रहमर राहिमीन, सबका आना जाना, उठना बैठना, पढ़ना पढ़ाना अपनी पाक बारगाह आलिया में कबूल फरमा के हमारे तमाम के लिए ज़रिया नजात बढ़ा। अंतल हादी अंतल हक़ लैसल हादी इल्ला हु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद। माशाल्लाह जी। नाज़रीन, आज के मैसेज ऑफ द डे के हवाला से हर जान ने मौत का जायका चखना है। तुम जहाँ कहीं भी हो मौत तुम्हें आकर लेगी, गो तुम कितने ही मजबूत किलो में अपने आप को जो है वो छुपा लो, तो मौत जो है वो बिल आखिर आके रहेगी। और हर दी शऊर ने जो है, हर जानदार ने जो है वो मौत का जायका चखना है। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। और कैमरा टीम के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद को इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए इंशाल्लाह कल हज़रत मौलाना कलीमुल्लाह साहब जो हैं वो आपसे गुफ्तगू फरमाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।